یہ علی ابن ابی طالب نے تیرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ کہا الحمدللہ میں نہیں روؤں گی، کیونکہ میرے بھائی کا قاتل کوئی کریم انسان تھا، اور ظاہر سی بات ہے میرا بھائی بزدل نہیں تھا، جو علی کے ہاتھوں مر جائے وہ بھی بڑا بہادر ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جہاد اللہ کے لیے، ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل۔ اللہ کی راہ میں جہاد امیر المؤمنین نے کیا، اصحاب نے، بہت سے اصحاب نے کیا، لیکن جو کارنامہ امیر المؤمنین نے کیا کسی نے نہیں۔ امام شافعی ایک جملہ نقل کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ جملہ بیان کر دوں، شیرین جملہ ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک صاحب نے امیر المؤمنین سے فرمایا کہ یا علی، سب کچھ ٹھیک ہے جنگوں میں آپ کا، لیکن ایک تیز تراز گھوڑا بھی لے لیتے، آپ کا گھوڑا بڑا دھیرے دھیرے چلنے والا ہے۔ تو عرب جب جنگ کرتے ہیں تو ایک تیز تراز گھوڑا لیتے ہیں، آپ اس اعتبار سے جیسے خود جنگجو ہیں، گھوڑا آپ کا اس اعتبار سے نہیں۔ تو اب کون انہیں بتائے، وہ اور ہیں جو گھوڑوں پر بھروسہ کر کے جنگ کرتے ہیں، علی کو اپنے ہاتھ پر بھروسہ ہے، اپنی قوت پر بھروسہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہا گھوڑا لے لیتے، بہتر نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا یاد رکھنا گھوڑا دو وجہ سے لیا جاتا ہے، وہ بھی تیز تراز گھوڑا، ایک دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے، اور دو دشمن سے بھاگنے کے لیے۔ علی نے نہ بھاگے ہوئے کا پیچھا کیا ہے اور نہ کبھی میدان جنگ سے پشت کی ہے، اس لیے مجھے تیز تراز گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جنگ صفین میں 111 زخم لگے ہیں امیر المؤمنین کو، لیکن ایک زخم پیٹھ پر نہیں لگا ہے، سارے زخم سامنے کی جانب۔ اس کا مطلب جانتے ہیں، یہ وہ دلاور ہے کہ جس نے دشمن سے کبھی بھی رخ نہیں موڑا ہے۔ امیر المؤمنین اس ذات والا کا نام ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد، ابن ابی الحدید کہتا ہے آپ دیکھیے، جائیے معلوم کریے، جو ٹریننگ کرتے ہیں، مان لیجئے تلوار چلانا، کونفو، دوسرے اور بھی بہت سارے دفاعی معمورات امر کو انجام دیتے ہیں، جائیے ماہر انسان جو بہت اچھی تلوار چلانا جانتا ہو، بہت اچھا گھوڑا چلانا جانتا ہو، بہت اچھے طریقے سے تیر اندازی جانتا ہو، 2 سال اس سے تیر کمان لے لیجئے، گھوڑا لے لیجئے، تلوار لے لیجئے، اور 2 سال کے بعد وہی تلوار نکالیے، بولیے اب چلاؤ، دیکھیے ہاتھ کند ہو جائے گا۔ وہ جو ضربیں ہوں گی جو 2 سال پہلے یاد تھی وہ بھولنے لگے گا، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا، وہ تیز و ترازی نہیں رہے گی 2 سال بعد۔ جنگ خیبر جن لوگوں نے دیکھا تھا، ابن ابی الحدید کا جملہ میں کہہ رہا ہوں، جلد نمبر 13 میں یہ نہج البلاغہ کی شرح میں لکھتا ہے، کہا جنگوں میں بہت سے لوگ پرانے بہادر تھے، لیکن خیبر نے سب کا نام و نشان مٹا دیا، خندق نے نام و نشان مٹا دیا، اب ایک بہادر رہ گیا، وہ ہیں ابو طالب کا لال۔ پھر کیا ہوا؟ حکومت، خلافت چھین لی گئی، حق چھین لیا گیا۔ 25 سال یہ تلوار نیام میں رہی، کسی ایک مورد میں علی نے تلوار نہیں چلائی۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ 2 سال کی ٹریننگ میں کند ہو جاتی ہے تلوار، 25 سال گزر گئے،
اب جب تلوار نکلے گی تو پھر وہ وار نہیں ہو پائے گا جو ہونا چاہیے. خیبر کی یاد نہیں دلائی جائے گی, خندق بھول چکے ہوں گے. نہیں, 25 سال جب پہلی دفعہ جنگ جمل میں تلوار نکلی, ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اب 25 سال بعد والی تلوار نے خیبر کو بھلا دیا, خندق کو بھلا دیا. اب لوگوں نے یہ دیکھا, ارے ہم تو تعجب کر رہے تھے 25 سالہ تلوار پر, لیکن اب جو تلوار نکلی ہے یہ تو خیبر سے بھی طراز ہے, خندق سے بھی تیز ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ کی راہ میں جہاد, یہی وجہ ہے جہاد ایسا ہے کہ دشمن تلوار مانگتا ہے تو چونکہ صرف مجاہد نہیں ہے, سخی مجاہد ہے, تلوار دے دیتا ہے. امیر المؤمنین نے دے دیا, بڑے ہی تیور میں کہا سامنے والے نے, یا علی اب کون بچائے گا, یا علی اب کون بچائے گا. اچھا, ظرافت امیر المؤمنین کی یہ ہے کہ تلوار زمین میں رکھا تھا, کہا کون بچائے گا, کہا پہلے تلوار اٹھا دو. ایک مرتبہ آگے بڑھا, تلوار اٹھانا چاہتا ہے لیکن تلوار اٹھتی نہیں ہے. کہا یا علی یہ تو اٹھ نہیں رہی ہے. کہا تو نے تلوار مانگا تھا, بازو علی تو نہیں مانگا ہے نا. تلوار دے دیا, اب اللہ دوسرا علی پیدا کرے تب یہ تلوار اٹھے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں جہاد. بس اللہ فخر کرتا ہے اس بندے پر کہ جو اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے. یہ پہلا فرد. دوسرا انسان جس پر اللہ افتخار کرتا ہے اپنے فرشتوں پر, وہ غریب جو اپنی غربت میں اپنے دین کا سودا نہ کر بیٹھے. آتی ہے سچویشن, آتے ہیں ایسے حالات کہ جب غریب اپنی غربت میں دین کا سودا کر بیٹھتا ہے. اب کتنا مہنگا دین ہے وہ مجھے نہیں پتا, ممکن ہے میری طرح کسی کا دین 100 روپے والا ہو, ممکن ہے کسی کا 1000 والا ہو, کسی کا 1,00,000 والا ہو, کسی کا 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ. ہر ایک کا دین وزن کے اعتبار سے الگ الگ وزانت رکھتا ہے. دین کا سودا جو نہ کرے ایسا غریب, اللہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے, اے میرے فرشتوں دیکھو کچھ نہیں ہے لیکن دین سے تمسک کیے ہوئے ہے. جناب ابو ذر کا نام سب نے سنا ہے. ابو ذر سو کر اٹھے اور ابو ذر نہیں بن گئے, زحمت کی ہے. امیر المومنین نے سر پر ہاتھ پھیر دیا اور ساری برائیاں ختم ہو گئی, ساری اچھائیاں آ گئی. ایسا نہیں ہوا ہے. ابو ذر نے کوشش کی ہے تب ابو ذر بنے ہیں. یہ وہ فرد ہیں کہ جن کو خریدنے کے چکر میں حکومتیں پریشان رہی ہے. جناب ابو ذر کو حکومت خریدنا چاہتی ہے, بکنے کا نام نہیں لیتے. ایک مرتبہ 4000 دینار 2 غلام لے کر چلے. کس کے پاس؟ جناب ابو ذر کے پاس. حضرت ابو ذر بیٹھے ہوئے تھے. 4000 دینار لے کر 2 غلام حکومت کی جانب سے, وہی حکومت جو ابو ذر کو ربضہ جلا وطن کر رہی ہے, حکومت کی جانب سے 4000 دینار لے کر چلے. دینار آپ میں تھوڑا سا بتا دوں دینار کتنا ہوتا ہے تاکہ جو نظریں چھوٹی چھوٹی دکھ رہی ہے وہ تھوڑا بڑی ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. 1 دینار 18 کابلی چنے کے برابر, یعنی تقریباً 1 تولہ اور کچھ گرام کو چھوڑ دیجئے. 1 تولہ, 1 تولہ سونے کا ریٹ کیا ہے ابھی؟ 1,54,55,56 جو بھی ہو,
آج کی ویلیو کو اگر دیکھا جائے تو 1 دینار 1.5 لاکھ روپیہ کم سے کم. 1 دینار کتنے دینار بھیجے گئے؟ 4000. 1 دینار 1.5 لاکھ روپیہ, 2 دینار 3 لاکھ, 20 دینار تو جو ہے یا نہیں؟ بڑھاتے جائیے امام, قریب قریب 2 ارب کے کچھ کروڑ کے قریب ہو رہا ہے. اتنا مال جناب ابوذر کے پاس 2 غلام لے کر آ رہے ہیں. کیوں؟ ابوذر کا دین خریدنے. جناب ابوذر گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, 2 غلام آتے ہیں, سلام کیا ابوذر کو. جناب ابوذر نے دیکھا کوئی جواب نہیں. سیکھ چکے ہیں صدیقہ طاہرہ سے کہ مسلمان کا جواب دیا جاتا ہے, غیر مسلمان کا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. آنے کے بعد 4000 دینار سامنے رکھ دیا. جناب ابوذر نے دیکھا, کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے اسپیشلی مخصوصی طور پر خلیفہ وقت نے بھیجا ہے. جناب ابوذر نے کہا کہ صرف میرے لیے یا سارے مسلمانوں کے لیے؟ کہا نہیں, صرف آپ کے لیے ہے. کہا نہیں, دیکھو جب سب مسلمان کو اتنا ہی دے دینا تب آنا میرے پاس, تاکہ میں بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے لے لوں. رشوت دینے والے الگ الگ طریقے سے آئیں گے. یہ آج ہی کا المیہ نہیں ہے, یہ ہر دور کا المیہ رہا ہے. دعوت کے ذریعے سے رشوت دی جائے گی, کبھی دین کے راستے سے آ کر رشوت دی جائے گی, کبھی دنیاوی اعتبار سے رشوت دی جائے گی. مومن چالاک ہوتا ہے, ہاں اگر فطانت ہے تو پھر اس سے بچ سکتا ہے, وگرنہ کہیں نہ کہیں گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. کہا سب کے لیے؟ کہا نہیں, سب کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے ہے مخصوص. کہا جب سب کو دے دینا تب میرے پاس لے کر آنا. کہا نہیں, آپ کو لینا ہوگا, کیونکہ اگر ہم خالی ہاتھ ایسے ہی لے کر چلے جائیں گے تو ہمیں عتاب ہوگا. ابوذر نے کہا تم اپنے عتاب کے چکر میں میرے لیے جہنم خریدنا چاہتے ہو؟ نہیں لیتا. ایک مرتبہ غلام بیٹھے رہے, سامنے دعوات رکھا ہوا تھا. دعوات کو لیا اور اپنے سر پر جناب ابوذر نے مارا, سر سے خون نکلنے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا, سر پر دعوات مار رہے ہو؟ کہا اے ابوذر, کمی تمہیں کہاں رہ گئی کہ یہ رقم لے کر سلمان کو خریدنے نہیں گئے, تمہارے پاس آئے. اس کا مطلب تم میں کوئی سستی ایسی دیکھی تھی کہ دشمن نے لالچ کر لیا کہ سلمان ایمان نہیں بیچ سکتے, یہ بیچ سکتے ہیں. ایک مرتبہ غلاموں سے کہا کہ تم 4000 دینار لے کر علی کو خریدنے آئے ہو ابوذر سے. ارے اگر پورا عالم پیش کر دیا جائے اس قیمتی سرمایے کو ابوذر نہیں بیچ سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. بس وہ غریب جو غریب ہو اور اپنے دین کا سودا نہ کرے, اللہ فخر کرتا ہے. مزے کی بات یہ ہے, جناب ابوذر کے پاس جب 4000 دینار آئے, 3 روز سے ان کے گھر کا چولہا نہیں جلا تھا, کچھ نہیں تھا. بھئی ہو سکتا تھا نا کہ امیر المومنین کا حق تھا, ان غاصبوں نے غصب کر لیا, تو میں اگر اس میں سے 2-4 دینار نکال بھی لوں گا, بعد میں امیر المومنین سے جا کے کہہ دوں گا مولا میں نے آپ کا جو پھنسا ہوا مال تھا وہ نکال لیا ہے. ہو سکتا تھا یا نہیں؟ نہیں. ابوذر ہیں, معیار علی کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی کے اطراف میں اگر دشمن ہیں تو کچھ ایسے دوست بھی ہیں کہ دنیا قیامت تک ان دوستوں کو یاد کیا کرے گی. نہیں بیچا. یہ 2 اللہ فخر کرتا ہے. تیسرا فرد وہ بندہ جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے.
دیا ہوگا اللہ نے آپ کو گاڑی، دیا ہوگا بہت پیسہ، بہت اچھا گھر، الحمدللہ، اللہ اور بہتر دے، لیکن یہ تکبر کہاں سے آ رہا ہے؟ گھر آپ کا ذاتی ہے؟ نہیں، لاکھوں ایسے لوگ تھے کل تک گھر تھا آج نہیں ہے، اور لاکھوں ایسے لوگ تھے آج نہیں تھا کل ہے۔ اس کا مطلب تقدیر لکھنے والا کوئی اور ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمارا امتحان جس حال میں لے، غربت میں لینا چاہے غربت میں لے گا، پیسہ دے کر لینا چاہے گا پیسہ دے کر لے گا۔ تکبر کہاں سے آیا؟ جناب حر کے بارے میں بتا دوں، حضرت حر کے علیہ السلام ہونے کی ایک وجہ یہ تھی، وہ تواضع کر کے آئے تھے امام حسین کے سامنے۔ جب امام حسین نے کہا تکلت کا امک، جناب حر نے کیا کہا تھا؟ میں بھی کہہ سکتا تھا کچھ، لیکن میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ صدیقہ طاہرہ ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کا احترام، تواضع اللہ نے کربلائی بنا دیا۔ تواضع ز گردن فروزان نکوست، گر پس تواضع کند این خوه اوست۔ فارسی شاعر کہتا ہے کہ ایک قطرہ جب آسمان کی طرف سے چلتا ہے تو بڑا ناچیز ہوتا ہے، اپنے آپ کو حقیر جانتا ہے اس سمندر کے مقابلے میں جو سمندر دکھائی دے رہا ہے۔ شرمندگی کا احساس کرتا ہے، اپنے اندر حقارت کا احساس، چھوٹے پن کا احساس کرتے ہوئے، کیونکہ دریا دریا ہے، یہ قطرہ کچھ نہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن یہی حقارت جب آتی ہے تو یہ قطرہ جیسے ہی دریا پر گرنے والا ہوتا ہے، اللہ سیب کو بھیجتا ہے، اللہ صدف کو بھیجتا ہے، صدف اپنا منہ کھولتا ہے اور یہ قطرہ اس صدف کے اندر جاتا ہے، اور یہ دریا کے اندر تہ میں جانے کے بعد یہ موتی بن جاتا ہے۔ وہ موتی کہ لوگ دریا میں آتے ہیں، دریا کو بیکار جانتے ہیں، موتی کو قیمتی جانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس حقیر ذرے نے اپنے اندر احساس تواضع کو لا کر دریا کی طرف دیکھا، اللہ نے اتنا بلند بنا دیا کہ سلاطین وقت اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تواضع یعنی کہ متواضع رہے انسان اپنی زندگی میں، یہ تیسرا مرحلہ۔ چوتھا مرحلہ جس پر اللہ فخر کرتا ہے، وہ امیر، وہ پیسے والا جو اللہ کے لیے تحیدست کی مدد کرتا ہے۔ فیس نہیں بھری ہے، بچے کی فیس بھر دیتا ہے، یہ کہہ کے نہیں کہ الحمدللہ میں نے تو فلاں کی فیس بھر دی، 4 جگہ پرچار ہو جائے، نہیں، کار خیر کریے، اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھیے، نہ اللہ اپنے اور بندے کے بیچ میں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں کار خیر جو کرے گا اللہ ثواب بھی دے گا اور اسے عزیز بھی قرار دے گا، اور جو بندے کی ذلت کرتے ہوئے بندے کی مدد کرے گا اللہ اسے بھی ذلیل قرار دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ اس بندے پر فخر کرتا ہے کہ جو غریب کی مدد کرتا ہے قربتاً الی اللہ۔ امیر المؤمنین روحی لہ الفدا، 4 دینار تھے حضرت کے پاس، ایک دن میں صدقہ دیا، ایک رات میں، ایک ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا کر اور ایک چھپ کر، کسی کو نہیں خبر تھی۔ کیوں یا علی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہتا کہ آیت پر عمل کر لوں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہیں اللہ کے ایسے بندے جو دن اور رات دونوں میں صدقہ دیتے ہیں، اور جو ظاہر کر کے اور چھپا کر صدقہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی آیت ہے کہ امیر المؤمنین نے وقت نزول فوراً اس آیت پر عمل کیا تھا۔ اب آپ سوال کریں گے، ابھی تو آپ نے کہا کہ کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، تو یہ دکھا کر، دکھانا اس نیت سے نہیں ہے کہ دیکھو میں بھی کار خیر کرتا ہوں،
کچھ کنجوسوں کو دکھا کر صدقہ اس لیے بھی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ بھی فیلڈ میں آ جائے، میدان میں آ جائے۔ بعض اوقات صدقہ ظاہر کرنا بھی ثواب ہے تاکہ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو، وہ بھی صدقہ دیں، کار خیر کریں، اللہ اس پر فخر کرتا ہے۔ پانچواں فرق جس پر اللہ کا افتخار ہے، وہ بندہ جو اکیلے میں اللہ کی یاد میں گریا کرتا ہے۔ تنہائی کا گریا بہت اثر رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی کے سامنے رو رہے ہوں تو ریاکاری کا جذبہ آ جائے، لیکن جب آپ دل شب میں روئیں گے جہاں کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے تو وہاں صرف اللہ اور آپ کا رابطہ رہے گا۔ علامہ مجلسی کا نام سب نے سنا ہے۔ علامہ مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی نماز شب پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ گریہ و زاری طاری ہوتا ہے، اللہ کے لیے گریہ کیا اور بہت گریہ کیا، گریہ کرتے ہی رہے، اچانک دیکھا محمد باقر مجلسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جھولے میں تھے، رو رہے تھے۔ علامہ مجلسی کے والد روتے روتے اللہ کی یاد میں اچانک جب علامہ مجلسی کی آواز کو سنتے ہیں گہوارے سے، فوراً کہتے ہیں پالنے والے میرے اس بچے کو اہل بیت کے دین کا مروج بنا دے، ان کے دین کو پھیلانے والا بنا دے۔ اس دعا کی برکت اور اس گریے کی برکت یہ ہے کہ آج سب سے بڑی کتاب شیعہ مذہب میں علامہ مجلسی کی بحار الانوار ہے، جو کہ 110 جلدوں میں روایت کی کتاب ہے۔ اس رونے کا ایک فائدہ یہ ہے، بہرحال دل شب میں اللہ کے لیے تنہائی میں گریا، اور آپ جانتے ہیں ایک تنہائی میں گریا امام حسین نے بھی کیا تھا۔ غالباً مولا عباس وہ آخری فرد تھے جو میدان کی طرف جا رہے تھے۔ اب مقاتل میں اختلاف ہے، میں اس اختلاف کی طرف نہیں آنا چاہتا، میں کچھ مقاتل کے اعتبار سے اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ غالباً علمدار لشکر جو ہوتا ہے نا، وہ آخری فرد ہوتا ہے جو جنگ کرنے جاتا ہے۔ مولا عباس آخری فرد تھے۔ امام حسین کا گریہ تنہائی میں اللہ کے لیے کیا تھا؟ جب مولا عباس چلے گئے ہیں تو امام حسین نے بہت گریہ کیا ہے اور بہت روئے ہیں۔ پالنے والے میرا بھائی وفادار بھائی، میرا بھائی دیندار بھائی، میرا بھائی وہ بھائی ہے کہ جس نے اپنی آسائش کو حسین پر قربان کر دیا ہے۔ پالنے والے میرے بھائی کی خیر۔ مولا عباس آتے ہیں، ایک مرتبہ نظروں کو جھکائے ہوئے سید الشہداء کے روبرو کھڑے ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا اذنی، مجھے اجازت دے دیجئے ان ادخل مقام الحرب، تاکہ میں مقام جنگ میں داخل ہو جاؤں، مولا مجھے اجازت دے دیجئے۔ مولا امام حسین نے ایک فقرہ فرمایا، عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو نا۔ عزیزو، لشکر اس وقت تک پابرجا رہتا ہے جب تک علمدار پرچم کو بلند کرتا ہے۔ سید الشہداء کو ایک ڈھارس ہے، بیویوں کو ایک ڈھارس ہے کہ عباس ابن علی زندہ ہے۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا مجھے جنگ کی اجازت چاہیے۔ امام نے فرمایا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ مولا عباس نے فرمایا آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علم برداری کیا کرتا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ امام حسین نے مقاتل کہتے ہیں پھر کوئی جملہ نہیں کہا، بس ایک فقرہ فرمایا تھا، کہا عباس ایک مرتبہ خیمے کا جائزہ تو لے لو، پھر آؤ تو دیکھا جائے کیا کرنا ہے۔ مولا عباس نے فوراً خیمے کا جائزہ لیا، ایک مرتبہ درے خیمہ پر پہنچے، درے خیمہ کو ہٹایا۔ آپ جانتے ہیں مشکیزہ ایک
جگہ پر رکھا جاتا ہے، ایک خاص مقام پر رکھا جاتا ہے، جہاں پر مشکیزیں رکھے جاتے ہیں وہاں کی زمین تر ہو جاتی ہے، کیونکہ مشکیزے سے پانی چھلکتا رہتا ہے، پانی رستا ہے اور اس زمین کو تر کر دیتا ہے۔ جب مولا عباس نے در خیمہ ہٹایا اور ایک منظر دیکھا جو عباس ابن علی کے جگر کو پاش پاش کر رہا تھا، کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی در خیمہ ہٹا، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دامن کو شکم سے ہٹا کر ارے اس تری پر مر رہے ہیں جو مشکیزے کی تری تھی۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزیزو، ایک بڑے اچھے عالم دین کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو میں گھر سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ 2-3 سال 4 سال کے میرے بچے تھے، گھر میں رہتا، ان کا چہرہ دیکھتا، مایوسی طاری ہوتی، غم طاری ہوتا، اس لیے میں باہر نکل آیا اور امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دور و چکر لگا رہا تھا، اس لیے باہر نکل آیا۔ ارے حسین نے عباس کو اسی لیے بھیجا تھا، عباس خیمے کا جائزہ لو۔ ایک مرتبہ گئے، پیاسے بچوں کا چہرہ، عباس کی جنگ بھول گئی، پانی کی طلب، بچوں تک پانی پہنچا دیا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ایک مرتبہ امام حسین کی جانب پلٹنے کے بعد امام حسین نے فرمایا عباس کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ کہا آقا کوئی حکم ہے؟ کہا عباس ایک حکم ہے، جاؤ پانی لے آؤ، بچے پیاسے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے سے ان کی پیاس بجھا دے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے رخصت کیا، مولا عباس گھوڑے پر بیٹھے، علم کو اٹھایا، علم بردار ہے نا، جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آگے کو بڑھے، امام حسین نے فرمایا عباس رک جاؤ، میرے قریب آؤ۔ ایک مرتبہ قریب جاتے ہیں، عباس نے علم کو نیچے، مولا نے علم کو نیچے جھکایا، امام حسین نے علم کو کچھ دیر لیا، اس کے بعد علم کو بلند کر دیا۔ حمید ابن مسلم اس